بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے اندر بہت سارے اعمال رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کی ترتیب رکھی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کے روزے رکھے، اور پھر جیسے ہی رمضان مبارک مکمل ہو چکا، اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے شوال سے حج کے مہینے بتلائے، یعنی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ذی الحجہ کے 4-5 دنوں کے اندر 5 دنوں کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن حج کے جو مہینے ہیں جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے وہ شوال ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ چونکہ پہلے زمانے میں آج کل کی طرح سفر کی سہولتیں نہیں تھی، بہت کم وقت میں مکہ مدینہ نہیں پہنچا جا سکتا، تو لوگ شوال سے احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اسی لیے شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں حج کے لیے احرام باندھ کر نکل رہا ہے تو وہ شوال کے مہینے میں حج کے لیے احرام باندھ کر نکل سکتا ہے۔ یہ شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے رمضان کے روزوں کا مہینہ رکھا، پھر اس کے بعد جیسے ہی رمضان مکمل ہو چکا تو وہاں سے پھر حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حج کے لیے جانے والے وہاں سے اپنے سفروں کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ رکھا، یعنی جس کے اندر حج کی عبادت انجام دینے والا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے، یعنی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد سال مکمل ہو جاتا ہے، اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے بعد پھر محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت ہی عظمت والے، احترام والے، اور اللہ رب العزت والجلال کے پاس ان دنوں کی عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جتنے یہ ایام ہیں یہ بہت ہی اللہ رب العزت والجلال کے پاس پسندیدہ ہے۔ کہ بعض جگہ کتابوں میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ رمضان کے دنوں کے مقابلے میں یہ 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، رمضان کے دنوں کے مقابلے میں۔ یعنی رمضان کے راتوں کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ رمضان کے راتوں میں شب قدر کی رات، شب قدر رمضان کے راتوں میں ہے، اس لیے رمضان کی راتوں کی بہت فضیلت ہے تمام سال کی راتوں کے اوپر۔ لیکن ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر عرفے کا دن ہے، اس وجہ سے یہ 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہوئی۔ ان دنوں کے اندر جو بھی عبادت کرنا چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے پاس ان دنوں کے اندر، یعنی شروع کے 10 دنوں کے اندر ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی زیادہ ان 10 دنوں کی فضیلت۔ مستحب ہے روزہ رکھنا، لیکن آدمی کا وقت چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک پورا وقت عبادت کے اندر گزرنا، نماز پڑھ رہے ہیں 5-10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تلاوت کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کی تلاوت،
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی جب سے سحری کرتا ہے افطار تک وہ مستقل عبادت میں ہی اس کا وقت گزرتا ہے. تو چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوتا، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر کوئی آدمی اگر روزہ رکھے تو اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب، بہت زیادہ ان دنوں کے اندر عبادت کا ثواب. اللہ رب العزت وجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے ان دنوں کی عبادت. تو یہ پہلا عمل ہے ذی الحجہ کے متعلق کہ ان 10 دنوں کا بہت زیادہ عبادت کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر ہمیں ایسے ہی اپنے اوقات کو گزارنا ہے جیسے ہم رمضان کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں. غفلت کا شکار نہیں ہوتے، پورے 5 نمازوں کی پابندی کرتے، اور عبادتوں کی کثرت بھی کرنی چاہیے، عبادتیں بڑھانا چاہیے، عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے 10 دنوں کے اندر. تو یہ اللہ رب العزت وجلال کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت وجلال نے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر عرفے کا دن بھی رکھا ہے. یعنی حجاج اکرام عرفے کے لیے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے دن جمع ہوتے. تو ہمارے پاس عرفہ یہ ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ ہے. اگر عرفے کے دن کا ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس تعلق سے عرض کریں گے. لیکن ذی الحجہ کے مہینے کے اندر چونکہ عرفے کا دن آ رہا ہے اس لیے اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا بھی مستحب ہے، بہتر ہے. اگر کوئی نہیں رکھے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان دنوں کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی، اللہ رب العزت والجلال کے ذکر کرنے کی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی. کہ یہاں تک بات ملتی بعض کتابوں میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان 10 دنوں کے اندر جہاں سے بھی گزرتے تھے، چاہے وہ بازاروں میں گزرے چاہے وہ گھروں کے اندر، تو ان کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان کی زبانوں کے اوپر یہ کلمات جاری رہتے تھے. وہ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. گھروں کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال ہر وقت کثرت کے ساتھ ان کلمات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان 10 دنوں کے اندر پڑھتے تھے. اور پھر ایک تو یہ ہو گئی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت. اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ حجاج اکرام تو حج کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے ادا کرنے میں ہوتے، لیکن جو حجاج کے علاوہ ہے، حاجی کے علاوہ ہے، ان کے لیے اور ایک کام یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن عید کی نماز کے بعد صاحب استطاعت، صاحب آدمی جو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر ذی الحجہ کے مہینے کی 10ویں 11ویں 12ویں ان 3 تاریخوں کے اندر اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے. قربانی کرنا ضروری ہے. قربانی کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام. لیکن امت محمدیہ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے. آدمی کے اوپر استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ 10ویں ذی الحجہ کے دن جو عمل ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہوتا ہے. تو یہ ذی الحجہ کے مہینے کی ایک عبادت. اور ایک جو عمل ہے 9ویں ذی الحجہ سے جو شروع ہوتا ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی وقت ہے، اسے آئندہ جمعہ اس تعلق سے باتیں رکھی جائے گی. تو اب چونکہ 10 ذی الحجہ کے دن اصل جو کام ہے وہ قربانی کا کام ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار امتحانات لیے، بے شمار امتحانات. اللہ رب العزت والجلال یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا پھر اللہ کے علاوہ کی چیزوں کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں زیادہ ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اولاد آپ کو
80 سال کی عمر میں دی گئی تھی آدمی کو. ایک تو اولاد اگر جوانی کی حالت میں نہیں ملی، زندگی میں اولاد نہیں ملی تو انسان پریشان رہتا ہے، پریشان کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے. لیکن اگر وہی آدمی کو 80 سال کی عمر میں نرینہ اولاد، بیٹے کی شکل میں اولاد مل جائے تو آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ مجھے تو نرینہ اولاد میرے پاس ہوگی. تو اب ایسے وقت میں کہ وہ 25 سال کی عبادت اللہ کی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں کہ ابھی بھی ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا میں نے جو ان کو 25 سال بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد دی ہے اس اولاد کی محبت زیادہ ہے. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مقابلے میں فوراً تیار ہو گئے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حکم کے اوپر ذبح کرنے کے لیے تیار. تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی مانگی. لیکن اللہ رب العزت والجلال ہم سے وہ قربانی نہیں مانگ رہے، اپنی اولاد کی قربانی ہم سے نہیں مانگ رہے. اللہ رب العزت والجلال ہم سے صرف جذبات کی قربانی مانگنا چاہتے کہ آدمی کا کیا جذبہ ہے، مال کو، جانور کو میرے راستے میں میرے حکم پر کیسے قربان کرے گا. تو اللہ رب العزت والجلال جذبے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ میرے لیے میری یاد میں قربانی کرے، لہذا وہ اس کا کیا جذبہ ہے. میں حکم دے رہا ہوں تو میرے حکم کو کرنے کے لیے کیسا بے چین ہے. اللہ رب العزت والجلال یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں 10ویں ذی الحجہ کو جانور کی قربانی کرنا ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. جیسے ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں سنتے ہیں، رمضان کے روزوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو ایسے ہی حج کے بارے میں سنتے ہیں. تو قربانی کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرنا. اور صاحب نصاب کیا ہے؟ بارہا میں نے اس سلسلے میں بتلایا کہ صاحب نصاب آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس اب چونکہ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت پڑ گئی 1 لاکھ کے اوپر ہے. تو آدمی کے پاس اگر تقریباً 1,10,000 روپے ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے. آج کی مجھے کیا قیمت ہے نہیں معلوم ہے، لیکن میں اندازتاً آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ آدمی کے پاس اگر 1 تولہ چاندی 2,000 روپے ہے تو اس حساب سے آدمی کے پاس تقریباً 1,06,000 روپے بنتے ہیں. 1,06,000 یا 1.5 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے. 1.5 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پیسوں میں اگر ہم دیکھیں تو بنتی ہے. اگر آدمی کے پاس یا کسی عورت کے پاس، کسی کے پاس بھی اگر وہ آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے اور مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، ایسا آدمی ہے تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. عید الاضحیٰ کے دن اس آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے. ایسے آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو قربانی کتنے افراد کے اوپر، گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوں گے، جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، ہر فرد کی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے. ایک والد ہے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے بھی صاحب نصاب ہے، والد بھی صاحب نصاب ہے اور ماں بھی صاحب نصاب ہے. تو گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر فرد کی جانب سے الگ الگ قربانی کرنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے تو پھر جو قربانی نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کے وہ مستحق ہو جائیں گے، ان وعیدوں کے وہ مستحق ہو جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ پورے گھر میں گھر کے ہر فرد صاحب نصاب ہوتا ہے، سب کمانے والے ہوتے ہیں. ماں کے پاس زیورات ہونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب، باپ کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب، اولاد خود کما رہی ہے، ان کے پاس لاکھوں روپے کی رقم ہے تو وہ بھی صاحب نصاب. تو وہ گھر کی طرف سے، پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک قربانی کرنا. تو پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہو سکتی اگر گھر کے اندر پورے افراد صاحب نصاب. اگر گھر میں صرف والد صاحب نصاب ہے تو والد کو قربانی کرنا واجب ہے، یا والدہ صاحب نصاب ہے تو والدہ کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. یہ صاحب نصاب جو بھی ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر رقم آ گئی 1.5 لاکھ روپے ہے تو آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے.
اس کے لیے شریعت نے سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی. جیسے زکات کے فرض ہونے کے لیے آدمی کے سال کے گزرنے کی شرط لگائی ہے، یہاں پر سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی. بلکہ اگر 10ویں ذی الحجہ کے دن بھی کسی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر رقم آ گئی، یعنی 1.5 لاکھ روپے اس آدمی کے پاس آ گئے، وہ 1.5 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، تو وہ آدمی 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے، وہ صاحب نصاب سمجھا جائے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہے. اس کے علاوہ 2 گھر ہیں آدمی کے پاس، ایک گھر میں خود رہ رہا ہے اور ایک گھر کا کیا ہے؟ آدمی کرایہ لے رہا ہے. 2 گاڑیاں ہیں، تو ایک جو گھر زائد ہے وہ اس کی کمائی سے زائد ہے، یعنی اس کا بزنس اس کے علاوہ ہے، تو اس گھر کا جو کرایہ آدمی کے پاس آتا تو وہ اس کی کیا ہے؟ وہ زائد رقم ہے. تو لہذا آدمی یہ گھر کی رقم ہے. ایسے ہی 2 گاڑیاں ہیں اس آدمی کے پاس، یا 2 موبائل فون استعمال کر رہا، تو ایک تو ضرورت کا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ کا. کپڑے ہیں گھر میں بہت سارے، ایک تو روزانہ پہننے کے ہیں، لیکن کچھ کپڑے ایسے جو سال بھر نہیں پہنے جاتے، تو اس کو بھی نصاب کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ضرورت سے زائد ہے، ایک گھر ضرورت سے زائد، ایک گاڑی ضرورت سے زائد، ایک اور گھر کے اندر بہت سارے برتن ایسے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی ضرورت سے زائد، ایک موبائل فون ضرورت سے زائد. تو ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کی رقم کو جمع کر کے دیکھا جائے گا. اگر یہ بھی 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ رہی ہے تو پھر صاحب نصاب ہے وہ، تو اس آدمی کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے. یہ اور پھر قربانی کس کی کرنا ہے؟ قربانی بکرا، بکری، یعنی ان جانوروں کے اندر ایک حصہ ہو سکتا ہے. بکرے کے اندر ایک حصہ، بکری کے اندر ایک حصہ، بھیڑ، ڈمبا، بہرحال جو بھی بکرے کے قسم کی چیزیں ہیں، ان کے اندر صرف ایک آدمی کی طرف سے ان کی قربانی کر سکتے. اس کے علاوہ گائے ہے، گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس اور جو بھی ہے، اونٹ ہے، تو ان کی قربانی ہوتی ہے. تو ان کے اندر 7 حصے، 7 افراد، ایک بھینس کے اندر، ایک بیل کے اندر، ایک گائے کے اندر قربانی کے لیے 7 حصے، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. یہ اور پھر ان حصوں کے اندر شریک جتنے بھی افراد ہو رہے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت صرف قربانی کا ارادہ ہونا چاہیے، گوشت کھانے کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گوشت کھاؤں، تو پھر جو حصوں کے اندر دیگر افراد جو شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک فرد کی بھی اگر نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو بقیہ 6 لوگوں کی قربانی کی درست نہیں ہوتی، متاثر ہو جاتی. تو اس لیے قربانی کے حصوں کے اندر جتنے افراد حصہ لے رہے ہیں، ہر فرد کی نیت قربانی کے جذبے کی ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت والجلال نے جو میرے جان کے بجائے، میری اولاد کی جان کے بجائے اللہ نے مجھے جانور کی قربانی کے اللہ نے حکم کیا ہے، تو لہٰذا میں اس جذبے کے تحت جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کروں. تو اس لیے کہ آدمی قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت تو شریعت کی طرف سے ہر آدمی کو کھانے کی اجازت نہیں، کھا سکتے، لیکن آدمی کی نیت صرف گوشت کھانے کی نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں جانور کے قربان کرنے کی نیت. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب کی طرف سے قربانی، اور اگر بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کے اندر ایک آدمی کی طرف سے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو اس میں سے 7 افراد اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اور پھر جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جانور اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں ہم قربان کر رہے ہیں، تو یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. اگر بکرا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے. اگر گائے کی قربانی دے رہے ہیں، بھینس کی دے رہے ہیں، بیل کی دے رہے ہیں، تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے. اونٹ کی قربانی دے رہے ہیں تو 5 سال اس کی عمر ہونا چاہیے. تو یہ قربانی جو دے رہے ہیں جانور، جس جانور کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو وہ جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہیں ہونا، ہر طرح کے عیب سے وہ جانور پاک ہونا چاہیے. اس کا کان 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. دم ہے، دم 1/3 سے زیادہ، یعنی 3 حصے دم کے کر دیے جائیں تو 1 حصہ کٹا ہوا ہے، دم کا کان کا 1 حصہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں. دانت نہیں ہے جانور کے، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا سک رہا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. اس کی بینائی نہیں ہے، آنکھ چلے گئی، آنکھ کی بینائی چلے گئی، ایسی جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ایسے جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کے دماغ کے اوپر اس کا اثر پڑا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. تھنوں والا جانور ہے، اس کے تھن کٹے ہوئے ہے،
تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو ہر طرح کے عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے، ایسے جانور کو جو موٹا ہو، پروا ہو، اور اچھے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ان چیزوں کا ہمیں قربانی کے کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس موقع کے اوپر یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کا ارادہ رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے اپنے بال، ناخن وغیرہ ایک ذی الحجہ سے نہ کٹیں۔ یہ حجاج اکرام کی مشابہت اختیار کریں، حجاج اکرام کے مشابہت کے لیے، اس لیے کہ حاجی جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو وہ بال نہیں کاٹ سکتے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، ایک مخصوص لباس میں رہتے ہیں، وہ چہرے کو نہیں ڈھک سکتے۔ تو ہمیں پورا ان تمام پابندیوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے صرف مستحب یہ بات ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ بات ہے حاجیوں کی مشابہت کے لیے کہ آدمی اپنے بال اور اپنے ناخن 10 دنوں تک نہ کاٹے۔ 10 دن تک کیوں؟ اس لیے کہ جو رحمت ان پابندیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک حاجی کے اوپر اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے، وہ ایک قربانی کرنے والا جب ان پابندیوں میں اپنے کو یعنی ناخن اور بال نہیں کاٹ رہا 10 دن تک، تو ویسے آدمی کے اوپر بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ صرف اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی کرنا کیا ضروری ہے۔ قربانی ہم یہ رقم تو کسی جگہ پر صدقہ کر دیں گے، کسی جگہ کسی ضرورت مند آدمی کو دے دیں گے، تو اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سال بھر زکوٰۃ رکھے ہیں، صدقات رکھے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ قربانی الگ چیز ہے، آدمی اتنے بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر لے لیکن قربانی نہیں کرا تو اس کے قربانی نہیں کرنے کا وبال اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ اصل جذبات کی قربانی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے قربان کرنا، اللہ کا حکم ہے اس لیے قربان کرنا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات کہیں گے کہ بھائی ضرورت مندوں کی ضرورت میں پیسے لگا دو، کیا ضرورت ہے اتنے جانور قربان کرنے کی؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا حکم یہاں پر جانور کے قربان کرنے کا ہے تو ہمیں جانور ہی کی قربانی کرنا، اور ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے پاس جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو فرائض کے علاوہ یعنی فرض نمازیں ہیں، ان کے علاوہ اگر اللہ کو کوئی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا، بس یہی عمل۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر لے، آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب آپ کو ان دنوں کے اندر قربانی کرنے کی وجہ سے ملتا۔ تو اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اب سے ہی اپنے قربانی کا ارادہ کریں۔ قربانی کے تعلق سے جانور کی خریداری کے سلسلے میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہے ویسا صحیح سالم جانور جو ہر عیب سے پاک ہو ایسے جانور کی خریداری کریں۔ اگر کہیں حصہ لے رہے ہیں تو حصے میں ہماری خالص نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے قربانی کا آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہو سنت ادا کریں۔